السلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی، سیاسی تجزیوں اور تبصروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں پہلی خبر سے۔ ایک تو آج کی جو سب سے پہلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا میڈیا پہ، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، یعنی کہ ہمارے آرمی چیف حافظ سید حافظ عاصم منیر عرف ڈنڈے والی سرکار، اب ان کا نام پہلے تو مذاق میں ازرائے تفنن کہا جاتا تھا ڈنڈے والی سرکار، کیونکہ ان کا ڈنڈا بہت چلتا تھا۔ اب ایک سٹک تو ان کے پاس پہلے تھی، اب جو ان کو جناب اعزاز ملا ہے جس میں ان کو بیٹن آف دی فیلڈ مارشل کے طور پہ جو ہے وہ اس اعزاز سے نوازا گیا ہے، تو ان کے ہاتھ میں ایک اور سٹک پکڑا دی گئی ہے، یعنی کہ اب وہ ڈبل ڈنڈے والی سرکار ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت پورا پاکستان اس چیز کے اوپر خوش ہے، کیونکہ آرمی چیف یہ چیز ڈیزرو بھی کرتے تھے۔ جس طرح سے انہوں نے بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے غرور کو خاک میں ملایا، وہ تو آپ کے سامنے ہے ہی۔ لیکن اس وقت دو ایسی ہستیاں ہیں یا دو ایسی پارٹیاں ہیں جو غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، جن کے لیے دن رات جو ہے نا وہ نوالا نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ ایک تو بھارت۔ اب بھارت کی تکلیف تو سمجھ میں آتی ہے اوبویسلی، کہ ان کے تو میں نے پروگرامز دیکھے جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جب تک عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ پاکستان کا چارج سنبھالے ہوئے ہیں تب تک ہم پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چلے ان کی تکلیف تو سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے کمپیٹیٹر ہیں، ہمارے دشمن ہیں، ہمارے خلاف سوچتے ہیں۔ لیکن ملک کے اندر سے کون ہے؟ وہ ایک سیاسی پارٹی ہے جس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور وہ دن رات سوشل میڈیا پہ آ کر جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کے خلاف اتنا گندا بک رہے ہیں۔ اور جیسے ہی ان کو اس اعزاز سے نوازا گیا تو سوشل میڈیا پہ ایک نیا ٹرینڈ چل نکلا، اور پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں، جو کلٹ فین فالوئنگ ہے، ان کا کہنا یہ تھا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی، یعنی کہ یہ جو فیلڈ مارشل بننا تھا عاصم منیر صاحب نے، اسی وجہ سے انہوں نے دراصل انڈیا پاکستان کا فکس میچ تھا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت نے بھی پاکستان کو بتا کے حملہ کیا تھا اور پاکستان نے بھی بھارت کو بتا کے حملہ کیا تھا۔ آپ خود سوچئے کہ اگر بتا کے حملہ کیا ہوتا تو کیا بھارت اس بات پہ راضی ہو جاتا کہ آپ ہمارے جو ہیں وہ 6 یا 7 رافیل گرا دیں؟ 7 کے 7 رافیل تو نہیں تھے، 3 رافیل تھے، پھر ایک ایس یو تھا، ایک MiG 29 تھا، اور بھی بہت سارے تھے۔ تو کیا بھارت جو ہے وہ اس بات پہ مان جاتا؟ وہ جو ہمارے ایئر چیف مارشل نے کہا تھا کہ 6-0، تو اس بات پہ وہ مان جاتا؟ پھر یا تو پھر ایکول ہوتا، یا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل، امریکہ اور فرانس جو ہیں وہ اپنی سبکی کروا لیتے، اتنی بے عزتی کروا لیتے کہ جو اسلحہ انہوں نے بھارت کو دیا تھا وہ میزائل پاکستان نے گرا مارے، اور چائنا کو اس وقت جو ہے وہ اکانومی میں اتنا آگے، یعنی اکانومی ظاہر بات ہے بھارت کے مقابلے میں اب چائنا کی بہت آگے بڑھے گی۔ بھارت تو مقابلے میں نہیں ہے، امریکہ کے ساتھ چائنا کا مقابلہ ہے، کیونکہ چائنا امریکہ سے بھی آگے نکل چکا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی، لیکن جب یہ مذاق اڑاتے تھے کہ چائنا کا جو ہتھیار ہیں وہ چلے تو شام تک، نہ چلے تو وہ کہتے ہیں چلے تو چاند تک، نہ چلے تو شام تک، تو کیا یہ سب کچھ آپ کو لگتا ہے کہ فکس میچ تھا؟ مطلب فضول باتیں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا آٹا گندی ہلدی کیوں ہے، بس انہوں نے کوئی نہ کوئی اعتراض کرنا تھا۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ صدر مملکت اور وزیر اعظم جو ہیں ہمارے شہباز شریف، انہوں نے ان کو بیٹن آف دی فیلڈ مارشل کا جو خطاب ہے، اعزاز ہے، اس سے نوازا۔ مزیدار بات یہ تھی کہ وہاں پہ میاں محمد نواز شریف بھی موجود تھے۔ اب سوشل میڈیا پہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اتنی گندی کیمپین چلانا شروع کر دی، اور کیمپین میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کا چہرہ دیکھو کتنا اترا ہوا ہے، مذاق اڑایا، فضول باتیں کی۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے منہ توڑ جواب ہے جو یہ باتوں پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف ہی وہ واحد شخصیت تھے جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہ دینے کے حق میں تھے۔ آرمی چیف جو ہیں ہمارے، وہ بھی میاں محمد نواز شریف کی چوائس سے ہی آئے تھے، تو پھر نواز شریف کا منہ کیوں بنے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیے۔ مطلب فضول قسم کی باتیں، وہی بات، آٹا گندی ہلدی کیوں ہے تو انگور کھٹے ہیں۔ ویسے مجھے ایک اور کہاوت بھی یاد آ رہی ہے، ذات دی کوڑ کرلی تے چھتیرا نو جپے، یعنی کہ یہ جو ذات کی کوڑ کرلیاں ہوتی ہیں نا، آپ ان کو چاہے جو مرضی ایکسپلینیشنز دے دو، انہوں نے کبھی باز نہیں آنا، انہوں نے کسی بھی بات پہ اعتراض اٹھا دینا ہے، لہٰذا آپ انہیں سائڈ پہ چھوڑیے۔ مزیدار بات ایک اور چیز ہے جس کے اوپر پوری دنیا کی چیخیں اس وقت نکل رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ کور کمانڈر کانفرنس جو ہماری ہوئی ہے، اب جو ریسنٹ ہوئی ہے اس جنگ کے بعد، اس میں جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے کیا کچھ کہا ہے، آپ کے سامنے کچھ مین پوائنٹس رکھتی ہوں، پھر اگلی خبر پہ چلتے ہیں۔ انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ بیرونی سرپرستی میں کام کرنے والے ملک دشمن عناصر کو، اب یہ بیرونی سرپرستی کس کس کی ہے؟ اسرائیل کی ہے، امریکہ کی ہے، فرانس کی ہے،
رشیا بھی کچھ حد تک انڈیا کا سپورٹر ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. تو انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ ان کو ہم نیست و نابود کر دیں گے. بلکہ میں آپ کو DGIS، یہ تو ہمارے کور کمانڈر کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں تو عاصم منیر صاحب نے یہ کہا ہے نا، ہمارے جو DGIS PR احمد شریف، انہوں نے جناب علی صاف طور پہ کہا ہے کہ تم ہمارا پانی بند کرو گے، ہم تمہاری سانسیں بند کر دیں گے. کیا کہا؟ ہیو اے لک. تم ہمارا پانی بند کر دو گے، ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. جی تو سنا آپ نے، اسے کہتے ہیں سٹانس لینا، اسے کہتے ہیں سٹینڈ لینا، اسے کہتے ہیں کہ دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اس کو کیسے للکارنا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شاہین کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور. شاہین میں اور کرگس میں فرق ہی یہی ہے نا کہ وہ مردار کھاتا ہے اور شاہین جو ہے وہ اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے. اچھا بہرحال آپ کو یہ بتا دوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی زیر قیادت یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اس میں انہوں نے پاکستان کی سلامتی کو ہر صورت یقینی بنانے کے لیے تمام اقدامات کرنے کا عزم اور ارادہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ خضدار کے اندر خاص طور پہ یہ جو بس کے اندر حملہ ہوا جس میں چھوٹے بچوں کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ جو پراکسیز ہیں یہ انتشار اور خوف کی فضا پیدا کری ہیں. اچھا اس میں جو عاصم منیر صاحب ہیں نا، وہ جن آیات کا تلاوت کرتے ہیں وہ تو جناب سن کے جو آگ لگتی ہے، کیونکہ اس میں وہ صاف کہتے ہیں کہ جو جہنمی خوارج کتے ہیں نا، ان کا آپ قتال کرو، ان کو قتل کرو. تو اس کے اوپر پھر ظاہری بات ہے کہ جو ان کے سپانسرز ہیں ان کی چیخیں نکلتی ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ کور کمانڈر جو ہیں انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ جو ہمارے نہتے شہری ہیں، بالخصوص جو ہمارے معصوم بچے ہیں، ان کو دانستہ طور پہ نشانہ بنانے کو انسانیت کے بنیادی اصولوں اور بین الاقوامی قوانین کے صریحاً خلاف اور قابل مذمت اور اس کی خلاف ورزی کے قرار انہوں نے دیا ہے. مگر یہاں پہ ذرا آپ ایک نوٹ کریں بات، پہلے بھی بھارت نے جو پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ سکھوں کی آبادیوں کے اوپر جو ہے پاکستان نے حملہ کیا، پھر ہمارے DGIS PR سامنے آئے اور انہوں نے صاف طور پہ یہ بات کہی کہ ہم عورتوں پہ، بچوں پہ، معصوم لوگوں پہ اور شہریوں پہ حملہ نہیں کرتے. انہوں نے صاف طور پہ کہا کہ بھارت نے ہمارے بچوں کو شہید کیا ہے، لیکن ہم نے ان کے بچوں کے اوپر حملہ نہیں کیا، ان کے لوگوں کے اوپر حملہ نہیں کیا، ہم نے ان کی بھارتی فوج کو مزہ چکھایا ہے. یہی فرق ہے ایک ایمان والے لوگوں میں اور یہ جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر حملہ کرنے والے لوگوں میں، یہی فرق ہے. تو اب جناب کور کمانڈر کانفرنس کے اندر جو یہ صاف طور پہ کہا گیا ہے، لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے، غزہ اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ بچوں کو مارا جا رہا ہے تاکہ نسل کشی کی جا سکے مسلمانوں کی. اور یہ جو بھارت کے پیچھے پراکسیز ہیں، یعنی اسرائیل اور ساتھ میں امریکہ، ان کا بھی سیم دیکھیں وہی گیم ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بچوں کے اوپر، معصوم نہتے شہریوں کے اوپر اس طرح کے حملے کر کے ان کو ان کی نسل کشی کی جا سکے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کے پاس وہ پاور ہے جس کی وجہ سے دشمن اب آنکھ اٹھانے سے پہلے 10,000 مرتبہ سوچے گا. چلیے جہاں پر میں نے اتنی اچھی خبریں شیئر کر لی ہیں، وہاں پر اب میں ایک ایسی خبر شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ملک کے محب وطن لوگ ہیں ان کے لیے بری خبر ہے، اور جو PTI کے افراد ہیں، جو PTI کے جو بھی فالوورز ہیں، ان کے لیے یہ بہت اچھی خبر ہے. وہ خبر یہ ہے کہ 26 نومبر کا جو احتجاج کیا تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جتنے لوگوں کو وہ جو پکڑے گئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو جناب تقریباً 86 کے قریب کارکنان کی ضمانتیں منظور کر لیں. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ، ایک طرف ہمارے ادارے بیرونی اور اندرونی دشمنوں سے، سازشوں سے نمٹ رہے ہیں. دوسری طرف یہی لوگ جب پکڑے جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں، بڑے آرام سے یوں کر کے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اب بندہ کرے تو کرے کیا؟ عدالتوں نے تو ایسے جیسے دشمنی لی ہوئی ہے نا ہمارے اداروں کے ساتھ کہ ہر وہ کام جو پاکستان کے مخالف ہے اس کو ضمانت دے دینی ہے. بہرحال آپ کو یہ بتا دیتی ہوں تفصیلات کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ برس جو 26 نومبر کا احتجاج ہوا تھا اس کے دوران PTI کے 86 کارکنان کی ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 10-10 ہزار کے ضمانتی مچلکوں کے اوپر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے. اور قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہیں انہوں نے، اور جسٹس محمد آصف جو ہیں انہوں نے، جناب ڈویژن بینچ نے کارکنان کی ضمانت کے بعد گرفتاری کی درخواستوں کے اوپر سماعت کی تھی. اور پھر اس کے بعد PTI کارکنان کی جانب سے علی بخاری، سردار مصروف، زاہد بشیر ڈار سمیت دیگر وکلاء عدالت کے اندر پیش ہوئے تھے اور انہوں نے دلائل سننے کے بعد ان سب کو جناب جی ضمانتیں دے دیں. اب اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا نہیں ہے. اس کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں وہ آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے. مجھے دیجیے آج کے بلاگ سے اجازت. خبریں اور بھی بہت ساری ہیں لیکن چلیے اگلے بلاگ میں شیئر کروں گی، کیونکہ کوشش کرتی ہوں کہ کم ٹائم میں زیادہ خبریں آپ سے شیئر کر سکوں. تو میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا، اسے یاد سے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز ملیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.